الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 66 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے دو جنتوں کا بیان فرما رہا ہے۔ پہلے دو جنتوں کا بیان کیا اور اس کے بعد دوبارہ فرمایا کہ ان پہلی دو جنتوں کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں۔ وہ جو اور دو جنتیں ہیں ان کے اوصاف کا بیان چل رہا تھا۔ مدہامتان، نہایت سبز، سرسبز، کہ جس کے اندر سیاہی کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو یوں اوصاف کا بیان چل رہا تھا۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جو مزید دو جنتیں ہیں ان میں پانی کے دو چشمے ہیں جو چھلک رہے ہیں، جس کا پانی بہہ رہا ہے۔ وہ چشمے کس چیز کے ہیں اس کے بارے میں صحابہ کرام کے بڑے خوبصورت اقوال ہیں جو یقیناً حدیث مرفوع ہی کے حکم میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اہل جنت پر خیر و برکت کے ساتھ پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے گھروں میں مشک اور عنبر کی خوشبو ملے ہوئے پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشک اور کافور کی خوشبو کے ساتھ ملے ہوئے پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ یہ پانی سے مشک کی، عنبر کی، کافور کی خوشبو آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آج ہمارے زمانے میں فلیورڈ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ملک ہے، فلیورڈ ملک، کہ ملک ہے، ملک کا پیکٹ ہے اور اس کے اندر الائچی کی خوشبو آ رہی ہے، اس میں گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، تو اس میں کبھی گلاب کا فلیور ڈال دیا، کبھی الائچی کا فلیور ڈال دیا۔ تو یہ جو جنت میں چشمے ہوں گے ہیں پانی کے، لیکن اس پانی کے چشموں میں ایک چشمے کے پانی میں مشک کی خوشبو اور دوسرے کے اندر کافور کی خوشبو ہوگی، یا دوسرے کے اندر عنبر کی خوشبو آئے گی۔ تو جنت میں نعمتیں اپنے مرتبہ کمال کو پہنچی ہوئی کہ پانی بھی بالکل سادہ پانی نہیں، بلکہ اس پانی کے اندر بھی مشک، عنبر اور کافور کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اب مزید ارشاد ہوتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان جنتوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان جنتوں میں پھل میوے بھی ہیں ہر طرح کے، اس میں کھجوریں بھی ہیں، انار بھی ہیں۔ جب پھل میوے کہہ دیا تو اس کے اندر ویسے تو پھل سارے ہی آ گئے، لیکن کھجور اور انار کو جدا گانا اس لیے بیان کیا گیا کہ ان کی بطور خاص خصوصیت ہے۔ ان کی لذت کے اعتبار سے، مٹھاس کے اعتبار سے، اس کی ترشی کے اعتبار سے، ان کے جو ہے فوائد کے اعتبار سے، تو بطور خاص ان کو جدا گانا بیان کیا۔ اور کھجور اور انار کے فضائل اور ان کا ذکر جو ہے وہ احادیث طیبہ میں بھی ہے، بلکہ انار کے بارے میں تو یہاں تک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین میں ایسا کوئی انار نہیں کہ جس کے دانوں میں جنتی انار کے دانوں سے پیوند کاری نہ کی گئی ہو۔ یعنی انار کے دانوں میں کسی نہ کسی دانے کے اندر جنتی دانے کی پیوند کاری ہوتی ہے۔ تو اب یہ کس معنی میں ہے، کیا ہے، لیکن ایک من وجہین یہ بڑی خوبصورت فضیلت ہے انار کے دانوں کی اور انار کے پھل کی۔ اب ان جنتوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان جنتوں میں اچھے اخلاق والی، حسین شکل والی عورتیں ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
جنتی عورتوں کے یہ دو وصف بیان کیے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے اخلاق اچھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی شکل و صورت نہایت حسین ہوگی، یعنی ان میں ظاہری حسن بھی ہے، باطنی حسن بھی ہے، ان کا کردار بھی اچھا ہے اور ان کا ظاہر بھی اچھا ہے۔ اور یہ بڑی ہی پیاری خوبیاں ہیں کہ خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے اگر یہ دو خوبیاں پائی جائیں تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی ہیں، کہ اگر ظاہراً بھی جو ہے وہ حسین ہیں اور ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، بہت جو ہے وہ خوبصورت ہے، تو اس سے بڑھ کے اور خوبی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اچھے اخلاق والا ہونا جو ہے یہ بڑی ہی شاندار چیز ہے۔ دنیا کے اندر بھی جو شکل و صورت اچھی ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں کے اندر بہرحال اخلاق جو ہے وہ اچھا ہونا بڑا ضروری ہے، کہ اخلاق تو ہمارے قابو میں، وہ تو ہماری قدرت میں ہے۔ شکل و صورت تو اپنی بدلنا ہماری قدرت میں نہیں ہے، لیکن اخلاق تو اچھے کرنا ہماری قدرت میں ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک کے اندر باقاعدہ یہ دعا ہے کہ آئینہ دیکھیں تو اس میں یہ دعا پڑھیں، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت تو اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ میری صورت اچھی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ جب بھی آئینہ دیکھیں یہ دعا پڑھیں، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ تو یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو خود سوچ بھی ملتی رہتی ہے کہ مجھے اپنے اخلاق اچھے کرنے۔ اب ان جنتی حوروں کے اور اوصاف بیان ہوتے ہیں۔ فرمایا حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنتی حوریں خیموں میں پردہ نشین ہیں، پردہ وہاں بھی ہوگا، پردہ جنت میں بھی ہوگا، حالانکہ جنت میں گندے خیالات نہیں آئیں گے، جنت میں شیطان وسوسے نہیں ڈال سکے گا، جنت کے اندر بدنگاہی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود جنت میں پردہ ہے۔ تو جب جنت میں پردہ ہے تو دنیا میں پردہ کیوں نہیں؟ جنت میں ہر ایک کی سوچ پاکیزہ ہونے کے باوجود پردہ ہے، تو دنیا کے اندر تو گھٹیا سے گھٹیا اور گندی سے گندی سوچ والے لوگ موجود ہیں، تو یہاں پردے کا حکم کیوں نہیں ہوگا؟ تو لہذا پردہ بڑی اہم چیز ہے، اور پردہ عورت کی بنیادی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ جنتی حوروں کی خوبی ہے وہ پردہ کریں گے، تو جو دنیا کے اندر پردہ کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ جنت کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پائے گا۔ اب ارشاد ہوتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان کے شوہروں سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جنتی حوروں کا وصف کہ شوہروں کے علاوہ نہ ان کو کسی مرد نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا۔ یہ عورت کی پارسائی، اس کا تقوی، اس کی اپنی نفس اور ذات کی حفاظت کرنا، یہ جنتی عورتوں کی خصوصیات میں سے قرار دیا کہ یہ ان کا وصف ہے، یہ ان کا وصف ہے، ان کی صفت ہے۔ تو دنیا کے اندر وہ عورت خدا کی بارگاہ میں بڑی پسندیدہ ہے جس کے اوپر کسی غیر مرد کی نگاہ نہیں پڑتی، جو اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والی ہے، جو خود کو اجنبی مردوں سے دور رکھنے والی ہے، کندھے سے کندھا ملا کے، ڈیسک کے ساتھ ڈیسک ملا کے، کرسی کے ساتھ کرسی جوڑ کے بیٹھنے والی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پردے والی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وصف کو جنتی حوروں کے وصف کے طور پہ بھی بیان فرمایا۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، جنتی لوگ سبز قالینوں اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جنتی لوگوں کے جو پاؤں کے نیچے بچھے قالین اور جن بچھونوں کے اوپر وہ آرام کریں گے، بیٹھیں گے، لیٹیں گے، یہ ان کا بیان۔ تو فرمایا کہ سبز قالینوں کے اوپر اور انتہائی خوبصورت بچھونوں کے اوپر وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔
یہ ان کے جنتی قالینوں کا یہ وصف بیان کیا، سبحان اللہ۔ اب آخری آیت میں ارشاد ہوتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ تمہارا رب جو عظمت اور بزرگی والا ہے، اس کا نام بڑی برکت والا ہے، اس کا نام بڑی برکت والا، اس کی ذات بڑی برکت والی ہے۔ تو یہ جو الفاظ مبارکہ ہے ذو الجلال والاکرام، اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے اسی سورہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر کہ یہ اسم اعظم ہے۔ یا ذو الجلال والاکرام کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے اپنی دعاؤں میں لازم پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہو تو یا ذو الجلال والاکرام کے الفاظ کے ساتھ دعا مانگو۔ اور نمازوں کے بعد جو دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، وہ دعا بھی ان الفاظ کے اوپر مشتمل تھی۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے، اور تو برکت والا ہے اے جلالت اور بزرگی والے۔ یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیت۔ اب اس کے بعد سورۃ الواقعہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الواقعہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں یہ جو آیت ہے افبہذا الحدیث، اور اس آیت ثلۃ من الاولین کے علاوہ باقی ساری سورت جو ہے یہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع ہیں اور 96 آیتیں۔ واقعہ، اس سورت کا نام ہے واقعہ۔ واقعہ جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے یوم الدین بھی قیامت کا نام ہے، یوم الجزا بھی قیامت کا نام ہے، یوم البوار بھی قیامت کا نام ہے، یوم التغابن بھی قیامت کا نام ہے۔ اس طرح بہت سارے نام ہیں، یہ تفسیر صراط الجنان کے اندر ہی ایک جگہ پر یہ اسما جمع کیے گئے ہیں۔ تو انہی ناموں میں سے ایک نام الواقعہ ہے۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کے اندر ہی قیامت کا یہ نام مذکور ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الواقعہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بڑے فضائل ہیں، اس سورہ مبارکہ کے سورۃ الواقعہ کے بڑے فضائل ہیں، خاص طور پہ غربت کے خاتمے کے لیے یہ سورہ مبارکہ نہایت مفید ہے۔ غربت ہے، فقر ہے، پریشانی ہے، معاشی پریشانی، مالی پریشانی، یہ سورہ مبارکہ بہت شاندار ہے اس معاملے کے اندر۔ میں حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، شعب الایمان میں حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے گا تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ رات کو سورہ واقعہ جو پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی بھوکا نہیں رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ اسے روزی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روٹی دے گا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث مبارک ہے، یہ مسند الفردوس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورۃ الغنا ہے، یعنی محتاجی کو دور کرنے والی صورت ہے۔ تو فرمایا عورتوں کو سکھاؤ، کیونکہ عورتیں زیادہ پریشان ہوتی ہیں رزق کے حوالے سے، مرد میں تو تب بھی زیادہ ہمت ہوتی ہے، برداشت کر لیتا ہے، عورت تو بالکل ہی جو ہے نا وہ گری جاتی ہے، پتہ چلے کہ ہیں نوکری چھوٹ گئی، اچھا یہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ تو فرمایا عورتوں کو سکھاؤ، عورتیں سیکھیں گی تو فرمایا کہ ان کو سکھاؤ، وہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ عز و جل ان کے گھر میں رزق روزی میں برکت ہوگی۔ تو یہ بڑی ہی پیاری فضیلت ہے، اور یہ تو ہر ایک کے جو ہے وہ دل کی تمنا ہوتی ہے کہ کبھی جو ہے وہ رزق میں تنگی نہ آئے اور ہم محتاجی نہ آئے اور اچھا ہمارا گزارا ہو، خوشحالی کی زندگی گزارے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو لازم پکڑ لیں، اس کی روزانہ رات میں تلاوت کریں۔ اب سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ جب واقع ہونے والی یعنی قیامت، جب قیامت واقع ہوگی تو پھر اس کے انکار کی کسی کو گنجائش نہیں ہوگی، کہ جب آ ہی پڑی
اب تو قیامت آ ہی گئی تو اب کون انکار کرے گا؟ اتنا پاگل کون کہ آنکھوں دیکھی سامنے قیامت جو ہے وہ آ چکی اور اس کے جو مصائب و آلام ہے وہ بندے پہ طاری ہو چکے، تو پھر کون انکار کرے؟ تو فرمایا جب واقع ہو جائے گی تو آج تو بڑے دنیا میں انکار کرنے والے، کدھر کی قیامت جی، بس دنیا یہی ہے، آئیں آج دنیا سے آئے ختم ہو جائے گی، سب ختم، بس یہی دنیا ہے، عالم دوبارہ نیست، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ملے گی۔ لیکن یہاں دنیا کے اندر تو اس طرح کے فلسفے جھاڑنے والے بہت ہیں، دہریے، خدا کے منکر، آخرت کے منکر، لیکن جب وہ قیامت واقع ہوگی اور مردے قبروں سے نکل پڑیں گے تو پھر اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اسی طرح جب واقع ہوگی تو اس وقت بھی جو نہیں ماننے والے ہوں گے وہ بھی انکار نہیں کر سکیں گے۔ اور قیامت کیسی ہے؟ فرمایا خافضۃ الرافعہ، کسی کو نیچا کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ قیامت کسی کو نیچا کرے گی، کسی کو بلند کرے گی۔ بڑے بڑے اونچے لوگ، اونچے محلوں میں رہنے والے، اونچے درجے کے حکمران، اونچے نام والے، اونچے بینک بیلنس والے، دنیا میں شہرت عزت والے، اونچی جگہ پہ بٹھائے جانے والے، اونچی مسندوں کے اوپر تخت نشین ہونے والے، اپنے کفر کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے قیامت میں نیچے ہوں گے۔ قیامت ان کو نیچا کر دے گی۔ اور جو دنیا میں نیچے تھے، عاجزی والے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی، کیا جی مولوی ہے، امام مسجد کا امام ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کیا ہے جی مسجد کا خادم ہے، کیا اوقات ہے اس کی مسجد کا مؤذن ہے، کیا ہے جی مدرسے میں پڑھاتا ہے، کیا ہے غریب ہے ٹھیلا لگاتا ہے، کیا اس کی اوقات ہے؟ کچھ نہیں جی، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، زکوٰۃ لے کے گزارا کرتا ہے، صدقات کے اوپر اس کا گزارا ہوتا ہے، اس کی معاشرے میں کوئی اس کی جو ہے نا وہ اس کی سے نہیں ہے، اس کی بات نہیں سنی جاتی۔ تو وہ جو پست ہیں، وہ جو نیچے ہیں دنیا میں، قیامت ان کو اونچا کرنے والی ہے، جبکہ ایمان والے ہوں گے، اچھے اعمال والے ہوں گے، نیکیاں کرنے والے ہوں گے۔ تو قیامت میں پستی اور بلندی جو ہے وہ یہ دنیا کی دولت یا دنیا کی پستی کے اوپر مدار نہیں کرتی، وہ دنیا کے اچھے اعمال اور برے اعمال میں مدار کرتی ہے۔ لہذا جو کفر میں مبتلا ہے، جو دلالت اور گمراہی میں مبتلا ہے، جو گناہوں میں پڑا ہوا، تو بڑے دنیا کے اندر اس کو کہا جائے کہ جناب اس سے دنیا دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا ورلڈ، اس سے طاقتور دنیا میں بندہ کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ درجے کا ہیرو کوئی نہیں، اس سے بہترین ایکٹنگ کوئی نہیں کرتا، اس سے اچھے گانے گانے والا کوئی نہیں، اس کی چلتی بہت ہے، زور بڑا ہے اس کے اندر، یہ سب اونچے قیامت میں نیچے، دنیا میں اونچے قیامت میں نیچے۔ اور جو دنیا میں کچھ نہیں، قیامت میں بلند و بالا تختوں کے اوپر خدا کے عرش کے سائے میں نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ قیامت کا وصف کہ خافضۃ الرافعہ، کسی کو نیچا کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ اب قیامت کا منظر بیان ہوتا ہے، اور پھر قیامت میں جو لوگوں کے مختلف گروہ بنیں گے ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، جب قیامت واقع ہوگی، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ زمین بڑے زور سے کانپے گی، تھر تھرائے گی، پہاڑ اتنے مضبوط، کوہ ہمالیہ، ماؤنٹ ایورسٹ اور جناب یہ K2 اور بڑی بڑی اونچی کوہ ہندو کوش اور پتہ نہیں کیا کیا پہاڑ دنیا میں کیا ہوں گے؟ فرمایا چورا چورا کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ذرات میں بکھر جائیں گے، جیسے ہوا میں بکھرے ہوئے غبار کے ذرے ہوتے ہیں، ہوا میں باریک ذرات جو نظر بھی نہیں آتے پوری طرح۔ فرمایا یہ بلند و بالا پہاڑ قیامت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ریزوں میں تبدیل کر دے گا، اڑتے پھریں گے، ختم، فنا، سب فنش۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ اب پھر اس کے بعد جب دوبارہ پھر سب کو زندہ کیا جائے گا، میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اب لوگ قبروں سے نکل آئے، خدا کی بارگاہ میں پیش ہیں، اب تین گروہ ہوں گے، جو بنیادی گروہ ہیں وہ تین ہوں گے، پھر ان میں آگے چھوٹے چھوٹے گروہ بہت سارے ہوں گے، لیکن بنیادی تین گروہ ہوں گے۔ کون سے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ اور اے لوگو تم تین قسم کے ہو جاؤ گے، تو دائیں جانب والے جنتی کیا ہی دائیں جانب والے ہیں، اور بائیں جانب والے کیا ہی بائیں جانے والے ہیں، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں، دائیں جانے والے، بائیں جانے والے اور آگے بڑھ جانے والے۔ ان سے کیا مراد ہے؟ بعد نے تو اس میں یہ بیان کیا کہ یہ سابقون الاولون کے حوالے سے کہ یہ پچھلی امتوں اور ہماری امت کے اعتبار سے فرمایا گیا، لیکن جو اس کی ایک تفسیر ہے جو آسانی سے سیدھی سیدھی سمجھ آ جائے میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ دائیں والے وہ ہیں، دائیں طرف والے یہ جنتی ہیں، بائیں طرف والے جہنمی، اصحاب الیمین جنتی، اصحاب الشمال جہنمی۔ دائیں جانے والے وہ ہیں کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ جنتی۔ بائیں جانے والے اصحاب الشمال وہ ہیں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ جہنمی۔ یا جو عرش کے دائیں جانب ہیں وہ جنتی ہوں گے، جو عرش کے بائیں جانب ہیں وہ جہنمی ہوں گے۔ اور تیسری قسم ہے سابقون الاولون، جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ کس میں سبقت لے جانے والے؟ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، دوسروں سے پہلے نیکی کا کام کرنے والے ہیں۔ والسابقون الاولون، یہ سابقون الاولون ہیں، اور سب سے افضل یہ ہیں۔ السابقون الاولون سب سے افضل یہ ہیں۔ کون ہیں یہ؟ فرمایا اولئک المقربون، وہی قرب والے ہیں، وہی قرب والے ہیں، یہ مقرب ہیں خدا کے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں ہیں، یہ نعمتوں کے باغوں میں ہیں۔ تو یہ جو وصف ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے، ہمیں یہ بننا چاہیے۔ دائیں جانے والے وہ بھی بڑے فضیلت والے کہ جنتی ہیں، نامہ اعمال تو دائیں ہاتھ میں ملا، لیکن اس سے بھی اوپر درجہ ان کا ہے جو دنیا میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے تھے، نمازوں میں دوسروں سے آگے نکل گئے، روزے رکھنے میں دوسروں سے آگے نکل گئے، قرآن پاک پڑھنے میں دوسروں سے آگے نکل گئے، حج و عمرہ کرنے میں دوسروں سے آگے نکل گئے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے میں دوسروں سے زیادہ پڑھتے رہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں دوسروں سے زیادہ حسن سلوک کیا، اچھے اخلاق میں دوسروں سے زیادہ اچھے تھے، ماں باپ کی خدمت جب وہ دوسروں سے زیادہ کرتے تھے، پڑوسیوں سے حسن سلوک دوسروں سے زیادہ کرتے تھے، غریبوں کی مدد دوسروں سے زیادہ کرتے تھے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سابقون الاولون ہے، جیسے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ہستیاں ہیں ان کے گروہ میں کہ یہ صرف یہی تو سابقون الاولون نہیں، ان ہستیوں میں بہت سارے آگے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں یہ بننا چاہیے، ہمارے دل میں نیکی کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ نیکی کے اندر ہم آگے بڑھ جائیں، نیکی میں ہم آگے بڑھ جائیں۔ تو وہ کون ہوں گے؟ خدا کا قرب پانے والے ہوں گے اور نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ اب یہ لوگ ہیں کون؟ سابقون الاولون ہیں کون؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، پہلے لوگوں میں سے، بعد نے فرمایا کہ اس سے مراد پچھلی امتیں، ان میں زیادہ ہوں گے اور اس امت میں تھوڑے ہوں گے، لیکن یہ تفسیر جو ہے یہ راجح نہیں ہے۔ راجح یہ ہے کہ وہ جو بڑا گروہ ہے وہ اور جو چھوٹا گروہ ہے وہ دونوں اسی امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو وہ جو صحابہ ہیں ان میں جو سابقون الاولون ہے وہ زیادہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، وہ جو سلف صالحین ہیں ان میں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے زیادہ تھے، اور یہ جو ہم جیسے بعد میں آئے ہم میں سابقون الاولون تھوڑے ہیں، وہ قلیل من الآخرین، یہ تھوڑے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں دیکھ لیں، پہلے زمانے میں ماشاءاللہ ہر بندہ ہی نیک ہوتا تھا، کوئی شاذ و نادر ہی جو ہے وہ فاسق فاجر کو گناہ گار ہوتا تھا،
اکثریت معاشرے کی جو ہے وہ نیکوں پر مشتمل تھی، اور آج اکثریت معاشرے کی بد نگاہی کرنے والے، گانے سننے والے، فلمیں دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، بے پردگی کرنے والے، نمازیں نہ پڑھنے والے، شراب کی لت میں مبتلا، بدکاری کی طرف جانے والے، تو آج کی اکثریت یہ ہے۔ اور اس میں تھوڑے سے افراد ہوتے ہیں جو نگاہوں کی حفاظت کرتے، جو زبان کی حفاظت کرتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، شریعت کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، وہ تھوڑے۔ تو ہم ان تھوڑوں میں تو شامل ہو جائیں، قلیل من الآخرین میں شامل ہو جائیں، تو ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بنیں، گناہوں کے اندر دوسروں سے آگے بڑھنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اب ان کی جو جنت میں ان کی شان ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتا ہے، فرمایا علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ یہ جو سابقون الاولون ہیں، یہ جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر، جواہرات لال، یاقوت، موتی، یہ ہیرے جن کو ہم دنیا میں بولتے ہیں اور بولتے ہیں جی اتنا مہنگا ہیرا، اتنے کروڑ کا، اتنے ارب کا ہیرا، نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں کے جو جنت میں تخت ہوں گے وہ ان جواہرات اور ہیروں سے جڑے ہوئے ہوں گے، ان سے منقش ہوں گے، اور یہ اس پہ جلوہ فرما ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں فضول گوئی چھوڑی، یہاں لغو اور بیہودہ باتیں چھوڑی، تو وہاں فارغ البالی اور ٹینشن فری ہو کے وہاں پر باتیں کر رہے ہوں گے، اور وہ فضول نہیں ہوں گی وہ بھی اچھی باتیں۔ جنت کے اندر فضول بات جنت میں بھی نہیں ہوگی، بیہودہ بات جنت میں بھی نہیں ہوگی، گناہ کی بات جنت میں بھی نہیں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون واللحم طیر مما یشتہون۔ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھریں گے، کوزوں اور سراہیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی شراب کے جام کے ساتھ، اس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش میں فرق آئے گا، اور پھل میوے جو جنتی پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے، یہ ان جنتیوں کو جنت کے اندر عطا کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ ان کے ارد گرد ہر وقت خدمت کے لیے لڑکے موجود، اور ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ شراب کے جام، کوزے، سراہیاں، یعنی سراہی تو وہ جس میں زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اس میں سے نکال کے ڈالتے ہیں، اور کوزے، پیالے، جام، تو یہ ان کے اندر وہ ڈال کے پی رہے ہوں گے، اور یہ جو شراب پئیں گے اس سے نہ تو سر درد ہوگا نہ ہوش خراب ہوگا۔ یہ جنتی شراب، دنیا کی گھٹیا گندی شراب کی طرح نہیں، بلکہ یہ جنت کی شراب۔ اور جو دنیا میں شراب پیے گا، حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں شراب پیے گا میں اس پر جنت کی شراب کو حرام کر دوں گا، جنت کی شراب نہیں اس کو دوں گا جو دنیا میں شراب پیے گا۔ تو اگر جنت کی وہ پاکیزہ، وہ سرور والی، وہ ہوش نہ خراب کرنے والی، وہ اعلیٰ درجے کی شراب پینی ہے، تو پھر جنتی شراب، دنیا کی شراب سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی۔ افسوس آج کل تو یہ ہے کہ میں نے سیکولر اور لبرل لوگوں کو دیکھا ہے کہ شراب پینے کے فضائل جو ہے وہ اخباروں میں لکھتے ہیں، اور شراب پینے کی ترغیب اخباروں کے اندر باقاعدہ موجود ہوتی ہے۔ اسلامی ملکوں کے اندر کالم لکھے جاتے ہیں شراب کے جو ہے نا وہ حسن و بیان، حسن و خوبی کے اوپر، اور اس کی جو ہے وہ اس کی طلب کے اوپر، اور اس کی جو ہے نا اس کی سرور اور لذت کے اوپر کالم لکھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ جنت میں پھل میوے جو جنتی پسند کریں گے، جنتی جیسا پھل میوہ پسند کرے گا ویسا ہی ملے گا، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ جنت میں پرندوں کا گوشت، اچھا یہ بھی بڑا ایک خوبصورت منظر ہوگا اور مناظر ہوں گے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم جنت میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھو گے. جنت میں بیٹھے ہوئے پرندہ اڑا سامنے سے، خوبصورت پرندہ، تمہارے دل میں اسے کھانے کی خواہش پیدا ہوگی، تو جیسے ہی دل میں خواہش آئے گی کہ یہ پرندہ، اس پرندے کا گوشت کھانا ہے، تو وہ پرندہ اسی وقت بھونا ہوا تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ جنتی کا اکرام، اور یہ کون ہے؟ سابقون الاولون، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے. یہ ان کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہش کو اس طرح پورا فرمائے گا. اب آگے مزید نعمتوں کا بیان. ارشاد ہوتا ہے وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون. اور بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہیں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر. یہ السابقون الاولون کو حور عین، بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں عطا کی جائیں گی، اور وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں. جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہیں کہ جن پہ نہ دھوپ پڑی کہ اس کا رنگ خراب کرے اور اس کی چمک دمک میں فرق ڈالے، ایسا نہیں. سنبھال کے جو رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں جن کی چمک دمک اسی طرح تر و تازہ اور صاف شفاف اور اعلیٰ درجے کی ہوگی. جنتی حوریں جو ہے وہ، جنتی حور عین جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی. اللہ اکبر. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ فرمایا بدلہ ہے ان کے اعمال کا، اچھے اعمال کا، نیکیوں کا. دنیا میں اچھے اعمال کریں گے تو یہ چیزیں ملیں گی. یہ نہیں ہے کہ بولے کہ جناب کریں گے تو سارے گناہ، غیبت دبا کے کریں گے، نماز ہم نہیں پڑھیں گے، اور جب وہ چوری ڈکیتی ہم کریں گے، کرپشن ہم کریں گے، رشوت ہم کھائیں گے، سود کا کاروبار ہم چلائیں گے، کاروبار میں ڈنڈی ہم ماریں گے، رشوت ہم لیں گے، اور پھر بھی ہمیں جنت میں حور عین ملے. پھر جنت میں حور عین نہیں ہے، پھر جہنم کے اندر اس کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے. اب جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. جنت میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر سلام سلام کہنا. جنت میں بیکار بات نہیں ہے، اور جنت میں کوئی گناہ کی بات بھی نہیں. نہ گناہ کا ارتکاب ہے، نہ گناہ کی بات ہے. اور کیا ہے جنت؟ تو پھر کیا ہے جنت میں؟ فرمایا سلامتی ہی سلامتی ہے. سلام سلام کی آوازیں ہیں. ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے، فرشتے سامنے آئیں گے تو فرشتے سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو خدا سلام فرمائے گا، یعنی خدا سلامتی نازل فرمائے گا، سلامتی کی بشارت سنائے گا. تو جنت کے اندر لغو، بےہودگی نہیں ہے، فضول بیکار بات نہیں ہے، اور گناہ کی بات بھی نہیں. تو دنیا میں اپنے آپ کو لغو اور فضول سے بچائیں اور گناہ کی بات سے بچائیں، تاکہ جنت کے اندر بھی یہی چیز نصیب ہو سکے. یہ تھا السابقون الاولون کا مقام و مرتبہ اور ان کا جنتی ٹھکانہ. اب آگے ارشاد ہوتا ہے، اب اصحاب یمین کا بیان ہوتا ہے. اصحاب یمین بھی جنتی. فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ. اور دائیں جانب والے کیا دائیں جانب والے ہیں، بغیر کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے اور کیلے کے گچھوں میں. دائیں جانب والے جو عرش کے دائیں جانب ہو، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. فرمایا کیا ہی دائیں جانب والے ہیں. یہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا بیری کے درختوں میں ہوں گے، لیکن بیری کے درختوں میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور کیلے کے گچھے، ان کے پاس درخت ہوں گے تو کیلے کے گچھے ہوں گے. یہاں ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارک ہے وہ مستدرک کی، کہ ایک دیہاتی آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اذیت ناک درخت کا تذکرہ فرما دیا، یعنی میرا نہیں گمان کہ جنت میں ایسا بھی درخت ہو جو مالک کو تکلیف دے.
کیونکہ جنت میں تو تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ تو دیہاتی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس درخت کا تذکرہ کیا جو مالک کو تکلیف دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے پوچھا وہ کون سا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بیری کا درخت، اس کے اوپر تو کانٹے لگے ہوتے ہیں، اور بیری کے درخت پہ کانٹے ہوتے ہیں، جس نے دیکھا اس کو پتہ ہے کہ بیری کے درخت میں کانٹے بہت ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بیری کا درخت جنت میں، یہ تو کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے، تو اس کے تو جنتی کو تکلیف ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فی صدر مخدود، فی صدر مخدود، کہ بغیر کانٹے والی بیری کے درخت، بغیر کانٹے والی بیری کے درخت۔ تو ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیری کے کانٹے کاٹ دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ پھل پیدا فرمائے گا، لہٰذا وہ درخت کانٹوں کی بجائے پھل اگائے گا، اور اس کے پھل میں 72 رنگ ظاہر ہوں گے، اور ان میں کوئی رنگ بھی دوسرے کے مشابہ نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں تو ایک بیر توڑے تو 4 کانٹے ہوتے ہیں ساتھ، 10 کانٹے ہوتے ہیں ساتھ، بہت کانٹے ہوتے ہیں۔ لیکن جنت میں کیا ہے کہ ہر کانٹے کی جگہ بھی بیر ہی لگا ہوا ہوگا، ہر کانٹے کی جگہ بھی بیر ہی لگا ہوا ہوگا، اور ان میں 70 رنگ ہوں گے، اور ہر رنگ دوسرے سے جدا ہوگا۔ دنیا میں ہم بیر دیکھتے ہیں تو 4-5 قسموں کے ہوتے ہیں، سبز بھی ہوتا ہے، تھوڑا سبز چھوٹے والا، سبز بڑے والا، اسی طرح تھوڑا سا سرخی والا ہوتا ہے، تھوڑا سا کالے پن کی طرف مائل ہو جاتا ہے زیادہ پک جائے تو بس یہ میکسیمم رنگ ہوتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، ان میں رنگوں کی جو کمبینیشن ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جنت اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جنت میں پھل اگائے گا، اس کے پھل میں 72 رنگ ظاہر ہوں گے، ایک ایک پھل میں 72 رنگ، اور کوئی رنگ دوسرے سے مشابہ نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری بات فرمائی وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اس میں کیلوں کے گچھے۔ اچھا، کیلوں کے گچھے کیسے ہوں گے؟ یہ بھی بڑی شاندار بات ہے۔ آپ نے کیلے کا اگر درخت دیکھا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوں تنا ہوتا ہے، اور اوپر جو ہے اس کی شاخیں لگی ہوتی، لمبے لمبے پتے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ جو کیلا جس شاخ پہ لگا ہوتا ہے نا، وہ پورا بھرا ہوا ہوتا ہے نا، وہ ہر طرف سے کیلا 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 اس طرح بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن نیچے تنا جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے۔ جنت میں جو کیلے کا درخت ہے وہ ایسا ہوگا کہ اوپر تو اس کے کیلے لگے ہوئے، اس کا جو تنا ہے وہ بھی کیلوں کے گچھوں سے بھرا ہوا ہوگا، یعنی جڑ سے لے کر آخر تک وہ کیلوں سے لدا ہوا ہوگا۔ تو یہ جنتی کیلوں کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ کیلا جو ہے یہ بھی جنتی پھل ہے، لیکن وہ جنت میں جو ہے وہ والا، دنیا والا نہیں، جنت سے آیا ہوا جو جنت میں ہے وہ والا جنتی پھل ہے، لیکن یہ اس پھل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ مزید نعمت کا بیان ہے، فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور دراز سائے میں اور جاری پانی میں۔ جنت کے اندر جو جنتی ہیں وہ لمبے سائے میں ہوں گے، اور جو ہے وہ پانی کے اندر جاری پانی میں، یعنی جاری پانی کثرت سے ان کو میسر ہوگا، بغیر مشقت کے ان کو مل جائے گا۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار شخص 100 سال تک دوڑتا رہے تو وہ اسے طے نہیں کر سکے گا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، 100 سال تک اگر گھوڑا دوڑتا رہے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت۔ اب جنت میں سایہ، تو علماء نے اس کے اوپر کلام فرمایا ہے کہ بیسیکلی پوری جنت ہی سائے دار ہے، کیونکہ جنت میں وہاں سورج نہیں ہے، تو وہاں پر پوری جنت میں سایہ ہی سایہ ہے، تو پھر روشنی کدھر سے آئے گی؟ اگر سورج نہیں ہے تو روشنی کہاں سے ہے؟ روشنی خدا کے نور سے ہوگی، جنت کی روشنی خدا کے نور سے ہوگی۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں سائے سے مراد اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی راحت و آرام مراد ہے۔ تو یہ جو دائیں والے اصحاب الیمین جنتی ہیں یہ ان کے لیے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد بھی چند نعمتوں کا بیان ہے، یہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں السابقون الاولون کے گروہ میں داخل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔